الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد لبد القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا
جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ لجمال فریدہ بادشاہ مرشدہ خواجہ تو پھیلے رحمت للعالمین چشم کرم برما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو پڑھو بھئی حضرات گرامی گزارش ہے میرا تے اسرائے عالمگیر ہے جو پہلا بیان ہے رضوی صاحب تو بڑا اچھا جان دے نے میں اج ہی جاننا تو انہوں تے اج ہی پچھاننا تے میں عرض کیتا درود سلام پڑھو تے جی میں تسی پڑھ دے جی پڑھی دے واہ بھائی واہ جدو کوئی آکھے نا درود پڑھ پھر انج پڑھ انی لجاجت تے نیاد مندی نال اس کو مسجد دا پیکر بن کے حضور دی ذات دا دیوانہ مستانہ تے شمع رسالت دا پروانہ بن کے پڑھ اپنے انہوں تے پرایا نوں پتہ لگ جائے سنی بے کہ نبی دی ذات تے درود و سلام پیش کردہ گیا ڈوب کے پڑھو ذرا کھوب کے پڑھو لجاجت نیاد مندی نال پریم تے پریم دے پیکر بن کے پڑھو جوت جگا کے پڑھو لو لگا کے پڑھو آوازیں بلند اپنی مرضی نال بغیر میرے تقاضیاں دے بار بار حجاں دین دے بھی پڑھو پھر پڑھو اپنے آپ پڑھو درد و سوز نال پڑھو محبت نال پڑھو کیوں آخر درود پڑھو ہر صبح درود پڑھو ہر شام درود پڑھو ہنیرے درود پڑھو سویرے درود پڑھو صبح درود پڑھو شام پڑھو دوپہر پڑھو سپہر پڑھو اذان تو پہلے پڑھو اذان تو پیچھے پڑھو نماز تو پہلے پڑھو نماز تو پیچھے پڑھو تقریر شروع ہونے لگی پڑھو ہن موقع گئی کھلو کے پڑھ لو ہن میں بھی شروع ہو گئی پڑھو بار بار ہزار بار لاکھ کروڑ بار پڑھو 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 کیوں آخیدا ہے درود پڑھو ہر صبح درود پڑھو ایندی کوئی غرض و غایت ہے حضرت امام غزالی حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب دے دیباچے دے اندر لکھیا ہے اللہ دی ذات پاک نے ایڈا بڑا فرشتہ پیدا فرمایا ہے ایڈا بڑا فرشتہ پیدا فرمایا ہے ایڈا بڑا فرشتہ پیدا فرمایا ہے کہ جن دے پیر تحت الثرى دے اندر نے سر عرش مولا نو لگدا پیا ہوندا ایڈا بڑا رب نے فرشتہ پیدا فرمایا ہے اور کمال ہے کہ جدو اپنے دوویں بازو پھیلا دے تے مشرق دی ابتدا تو لے کے تے مغرب دی انتہا تک اودے دوویں بازو پھیل جاندے نے تے دوواں بازواں نال لا تعداد ان گنت تے بے حد و بے حساب پر لگے نے کوئی بھی بندہ جدو کمال لجاجت تے نیاز مندی نال عشق و مستی دا پیکر بن کے حضور دی ذات پاک دا دیوانہ مستانہ تے شمع رسالت دا پروانہ بن کے درود و سلام تے نذرانے تے عقیدتاں دے پھل نچھاور کردا ہے اینی ون کسے باشد کوئی ایک فرشتہ آوندا ہے اودے درود نو لے کے تے نور دے تھال رکھ لیندا میں کہ واہ نبی دے دیوانےاں میں تیری عظمت تے شان تو صدقے جاواں لوکی عمل کردے نے تے نامہ اعمال وچ جاندا ہے پر جدوں تو درود پڑھے سلام پڑھے نامہ اعمال وچ بھی جاندا ہے تے نور دے تھال وچ بھی جاندا ہے او درود نو لے
کے نور دے تھال وچ رکھ کے اُتاں نوں پرواز کرنی شروع کر دیندا ہے. اگے فرشتیاں دا جہان شروع ہو جاندا ہے. بزم فرشتگاں، عالم فرشتگاں، فرشتیاں دی بستی، فرشتیاں دا جہان اگے شروع ہو جاندا ہے. او فرشتے پوچھدے نے کی لئی جانا تے کتھے لئی جانا؟ او آندا گل اے ایک بندے نے عمل کیتا ہے، میں رب کولوں اس کیتے ہوئے عمل دی جزا پوچھن واسطے لگا جانا. او فرشتے کہندے نے جدوں رب نے پہلے ہی فرما چھڑیا کوئی بندہ ایک عمل کرے اجر اوندا 10 گنا دینا. منیا پچھلی امتاں دا حساب ہور سی، جنی نیکی کیتی اونی جزا لے لئی، جنہ جرم کیتا اونی سزا لے لی. گویا ایز یو سو شد یریب، جیسا کرو گے ویسا پرو گے. پر ہن تے زمانہ ہی بیت گیا، ہن تے انقلاب آ گیا. اللہ نے فرمان ہی چھڑیا کوئی بندہ ایک عمل کرے اجر اوندا 10 گنا دینا تے تو ہن نویں سروں کی پوچھن چلنا؟ او آندا یارا گل سنو، اجر 10 گنا تے تاں لکھیے جے ایک گنا دا پتہ ہوئے. 10 گنا تے تاں لکھاں جے ایک گنا دا پتہ ہوئے. نالے او جنہاں دی جزا 10 گنا دئی دی ہے او سارے عمل عقل نال کیتے جاندے نے. اے او عمل ہے جندے عقل دا نور بھی شامل ہے، عشق مصطفیٰ دا سرور بھی شامل ہو جندے اندر. ہن میرا قلم قاصر ہے، میں تے لکھ نہیں سکدا بھی ان دی جزا کی ہے. اچھا حضرات سنو، یہ سوال دا جواب دے کے پھر اتانوں پرواز کرنی شروع کر دیندا. اگے اللہ پاک دی بارگاہ بے کس پناہ دریودہ گر بن کے عرض کردا پروردگار عالم تیرے نبی دے دیوانے نے ایتھے رہن والا تھاں جگہ ٹکانا یا اللہ فلان دا باپ تے فلان دا بیٹا تیرے نبی دی ذات تے درود و سلام دے نظرانے عقیدتاں دے پھل نچھاور کردا پیا. یا اللہ ان دی جزا کی ہے؟ حضرات ذرا توجہ فرمانا، او فرشتہ جن دی حیات قضائیہ حدود اربع میں تانوں بہندیاں دسیا ہے، بہت بڑا زیادہ پراں والا فرشتہ. اللہ اس the great physical existence، کافی وجود بڑا ہوندا. اللہ اس فرشتے نوں فرماندا او فرشتیا جی پروردگار عالم، اللہ فرماندا میرے عرش دے تھلے ویکھدا درود دی جزا ملن لگی. میرے عرش دے تھلے جڑا نور دا بحر موجہ ماردا ہے، ذرا این دے وچ ٹوبی تے لا، چوبی تے لا، غوطہ تے لا، غواصی تے کر، غوطہ چنی تے کر. اللہ دا حکم سن کے نور دے سمندر وچ ٹر جاندا ہے. یا اللہ ہن کی کراں؟ اللہ فرماندا باہر آ جا. او جلے باہر آوندا ہے او دے سارے پر نور دے پانی دے نال بھیجے ہوندے نے. اللہ فرماندا انہاں پراں نوں ہلا تے چھڑکا تے پھڑکا. جس لے اپنے پراں نوں ہلاوندا چھڑکاوندا تے پھڑکاوندا لا تعداد پراں چ لا تعداد نور دے قطرے ڈگدے نے. اللہ انہاں قطریاں تے رحمت دی توجہ فرما کے میرا مولا فرماندا ہے کون؟ میرا رب فرماندا ہے کون؟ اپنی قدرت کاملہ دا مظاہرہ کردا ہے. میرا پروردگار ایک ایک قطرے چ ایک فرشتہ پیدا فرما دیندا. او بے حسابے فرشتے پیدا ہو جاندے نے. اکھاں کھول کے عرض کردے نے پروردگار عالم اساں ہن کرنا کی ہے؟ یا اللہ ساڈی ڈیوٹی کی ہے؟ فرشتیاں دی او جماعت رکوع گئی ہے، او سجدے او تسبیح والے او تحلیل والے سجدہ تے بیٹھ کے جبریل اللہ اللہ پہ کردا مولا اسی تے اکٹھے ہن نویں سارے بنے ہیں، اساں کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندا او نویں بار دے وجود وچ اون والے فرشتے ہو، او نویں بنن والے بے حساب فرشتے ہو. میں رب ہو کے تہاڈی ساریاں دی ڈیوٹی پہ لانا جس میرے نبی دے دیوانے نے میرے نبی دی ذات تے درود و سلام دے نظریاں نے عقیدتاں دے پھل نچھاور کیتے نے. تسی سارے رل کے اجتماعی طور تے قیامت دی صبح تک اس بندے دی بخشش واسطے دعا کرتے رہے. تمہارا اللہ اکبر. نہیں سمجھے میں کوئی نعرہ مروانے واسطے سنائی سی گل نہیں. میں دسا تزرزاری نال، بلند آوازی نال، انکساری نال حضور دے دربار دربار گوہر بار دے اندر اپنی مردی نال با آواز بلند درود و سلام دے نذرانے عقیدتاں دے پھل نچھاور کرو. پھر میں اپنی کچھ گزارشاں شروع کراں. اونچی پڑھو الصلاۃ والسلام. بڑی مہربانی. آواز آئے آواز آئے. آمین. حضرات گرامی قدر، اج دی روحانی وجدانی پرکیف غیر سیاسی خالص تنظیمی فرقہ وریت دی ہر قسم دی آلودگی تو پاک منظم مبرہ خوبصورت فقید المثال محفل پاک آقا نامدار مدنی کے تاجدار حبیب رب کردگار محبوب پروردگار معصوم آمنہ سرخیل دہرا جمالاں سید و سند مرسلاں امام کاملاں تتمہ دوراں صاحب رازے ان ہوا الا وحی یوحا صاحب چشمے ما زاغ البصر وما طغى مقصد کائنات مقصود کائنات وجہ وجود کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم دے ذکر خیر اور میلاد پاک دی محفل پاک ہے. حضرات محترم صاحب حضرات تشریف فرماؤ. بڑا خوبصورت مجمع، اللہ کرے اندے ذوق بھی ایسا ہی خوبصورت ہوئے.
اور ماشاءاللہ ان کی صدارت فرما رہے پیر اورنگزیب بادشاہ موڑا شریف تو، پیر فیض الحسن شاہ صاحب بیاری شریف تو، اللہ تعالیٰ ان ہستیاں دے سائے نو ساڈے سراں تے تا دیر سلامت رکھے اور انہاں دی فیوض و برکات اللہ مستفید و مستفید فرماوے۔ حضرات محترم، گل شروع کریے حضور دے میلاد دی محفل چ آؤن والے ہو، توجہ فرمانا، بے علمی بڑی ہے، بے بذاتی بڑی ہے، بے لیاقتی بڑی ہے، بڑے مایا ناز خطابان تسی سن چکے، بے بذاتی بڑی ہے، بے علمی بڑی ہے، اعتراض بھی ہے، اقرار بھی ہے، برملاز ہار بھی ہے، لیکن میری اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ اور بارگاہ رسالت کے اندر میری عرض ہے میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اشارے چھپے ہوئے راز دل پر کھولتے ہیں، ہنر مجھ کو سکھا دو گفتگو کا، تیرے ہاتھوں میں پتھر بولتے ہیں۔ حضرات محترم، بے بذاتی بڑی، بے لیاقتی بڑی، کم مائگی بڑی، بے فہمی بڑی، او دے باوجود کچھ گزارشاں پیش کرنے دی جسارت کرانگا۔ حضرات محترم، میرے رب نے، توجہ بھئی گل شروع ہو گئی جے، میرے رب کریم نے میلاد والی اشارہ کرن تو پہلے، جو میں اللہ دا پاک کلام پڑھیا، میلاد والے اشارہ کرن تو پہلے میرے رب نے ایک لفظ استعمال فرمایا، آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، کی فرمایا بولو بولو تو صحیح نا، کی مانا کول دا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ٹریجڈی ہوئی ساڈے نال، تینوں یہ نہیں پتا تہاڈا ترجمہ کی ہے۔ بہت افسوس ہے مینوں، میرے احمد رضا دا یہ ترجمہ نہیں، یہ ست پرایا بیگانیاں دا ترجمہ، کہہ دو محمد تم کہو، کہہ دو پیغمبر، نہیں، میرے امام احمد رضا دا، میرے مسلک دے علماء دا ترجمہ ہے آپ فرمائیے، بولو یار سبحان اللہ، بڑی مہربانی تہاڈی۔ اچھا خدا لگ دی گل کرنی ہے، خدا لگ دی بات کرو، خدا رسول لگ دی بات حق کہو، ترجمہ کیڑا چنگا ہے؟ تم کہو چنگا ہے کہ آپ فرمائیں چنگا ہے؟ او بولو تے صحیح یار، اے تم کہو چنگا ہے کہ آپ فرمائیے؟ یہ کنے ترجمہ کیتا؟ میرے احمد رضا دا ترجمہ، ایویں نہیں اسی آندے، برے صغیر تے برے صغیرے عرب و عجم دے اندر احمد رضا دا جوڑ ہی کوئی نہیں اللہ دے فرمان، ایویں نہیں اسی آندے، میرے مسلک دے امام دا ترجمہ ہے آپ فرمائیے، بولو آپ، تائیں ایک جگہ تے میرے امام احمد رضا دی آواز آئی، سبحان اللہ کہو گے؟ میرے امام نے فرمایا ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ہوئی سنا چڑھو یوں کی مہکنے دل کے گلچے، بڑی مہربانی سارے پڑھ لو، یوں کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جس راہ چل دیے ہیں
ترجمہ کرو تم کہو کہہ دو محمد ساڈا ترجمہ سونیا حبیب جی کریم جی عظیم جی حبیب جی رسول جی نبی جی حبیب جی دکھی دلا دے طبیب جی سبحان اللہ لب کھول دیو ذرا میٹھا میٹھا بول دیو ذرا رحمت دے موتی رول دیو سبحان اللہ فرمایا بول اچھا اتنے گل کراں سبحان اللہ کہو گے ہویا کی جے مینوں ویکھ کے چھو نہیں جے پریچا ساڈے والا بات انجیاں نے نا بھئی کسے شان ہوئے کہ چھو نہیں پریندا بھئی وہ ڈیزائن پورا نہیں اور رب دیو بندیو ہر شے پوری ہے فکر نہ کرو ذرا سبحان اللہ تے کہہ چھڑو تہاڈی مہربانی ہاں توجہ فقیر لفظ لفظ دا ذمہ دار ہے لفظ لفظ دا لوکی گلاں کردے نے ساڈے مولوی قرآن بڑی پڑھیا حدیثاں بڑیاں میں کہا سونا سونا کسے ماں نے اج دن تک وہ پتر اج جمیا ہی نہیں جڑا سنیاں نال ود کے اللہ دا قرآن پڑھ جاندا وا یا کوئی مصطفیٰ دا فرمان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تاج نے دیکھا ہے کیا تخت نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں سبحان اللہ توجہ فرما دوستو محبت نہ ذرا سنو بڑی مہربانی خیر ہی ہے بولو نا ذرا سبحان اللہ اپنی مرضی نال کی آخیا جی بالکل ٹھیک آخیا جی وہ پوچھو کیوں سبحان اللہ دی عادت پئی بہت چنگی ہوندی سبحان اللہ کہنا چاہیے ماں بےبے کہانی پہ گسا نہ کرے بےبے کہانی پہ کان دی چڑی دی توتے دی مینا دی اوندا ہنگارا پریدا ہاں تے ہوں تے جے منبر رسول تے بیٹھ کے نبی دا غلام ذکر رسول کرے اوندا جواب ہاں تے ہوں نہیں آکھیدا سبحان اللہ کی آکھیدا بولو ہن بول دے رہے ہو جے گل سننی جے تے یا اللہ تو جو فرمایا قول توجہ بھائی قول دا میں نے تسی فرماؤ میں کہا مولا تو آپ ہی فرما دے یا اللہ تو آپ ہی فرما دے تو جو فرمانا ہے توجہ ہے نا توجہ کرو کی نام پڑھ دا اور گدی گوڑے آ رہے ہو گدی گوڑے دیا گلیاں تو نکل کے گل سننی ہے پھر سمجھ آنی ہے مہربانی تہاڈی توجہ مہربانی تہاڈی میں کہا یا اللہ تو جو فرمانا فرماؤ فرماندہ جو ہے آپ ہی فرما دیندا تو کلے شہن قدیر فرماندہ جو ہے تے آپ ہی فرما دے میرے رب نے فرمایا ایو گل دسنی ہے بولیاں دو نہیں میں بولا سمجھو میرا یار بولے میرا یار بولے سمجھو پروردگار بولے سبحان اللہ یہ بولیاں دو نہیں پیر ناصر شاہ دی آواز ادا کر رخ جدو بول دے تے بور وچوں بول دے رخ جدو بول دے تے بور وچوں اچھا نہیں پڑھنا جے انہاں نوں آکھ پے وی نا رضوی صاحب پڑھو پڑھو اے پھر آپس وچ آندے نے انہاں نوں کادے واسطے سدے ہے یہ آپ ایک دن والے یہ ایسا ہی پڑھنا سی تو یہ کیوں آئے میں پڑھیا مزہ آیا نہیں یہ ڈنڈی نہیں مارنی میں پھر نہیں آیا تو کخ نہیں مزہ آیا میں پڑھنا لوں تو آؤں نہیں پیا تھی پڑھ دو تو مینوں آؤں گا سرکار دے ذکر دی میں بولے تھی سواد لے کے جاؤ میں بے سوادیا جاؤں مل کے ذرا پڑھو رخ جدوں بول دے تے بور وچوں بول دے مل کے آکھو رخ جدوں بول دے تے بور وچوں بول دے مقام موسیٰ نبی دا کوہ طور وچوں بول دے فیض بابے بلے دا قصور وچ
وچوں بول دے رب جدو بول دے حضور وچوں بول دے سبحان اللہ رب جدو بول دے دوستو توجہ کرو آواز آئی کل حبیب جی تسی فرماؤ جی میں کل تو گفتگو کرتا رہا بڑا وقت لگ جائے گا گل ٹوریے بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فرما حبیب جی فرما دیو جدو اللہ دا فضل ہو جائے جدو اللہ دی رحمت ہو جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا جدو اللہ دا فضل ہو جائے جدو اللہ دی رحمت ہو جائے کنیاں جامع ہو جان بولو کنیاں جامع ہو جان فضل اللہ و برحمتہ ایک کے فضل ایک کے رحمت کنیاں جامع نے بولو دو اس ذالکہ کے لفظ آیا ذالکہ اس میں اشارہ ہے نہ کدی تروں نہیں بولیا جائے نہ کدی دو نہیں بولیا جائے اے واحد واسطے بے واحد واسطے میں کہا مولا کریمہ پیچھے شامہ دو نے تو جو ہے نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا دے دعوے دارا شامہ نے پیچھے دو اشارہ کر لے دئی پیچھے شام مثلا میں آنا اسلوب کلام دکھلا میں آنا بھئی انج دو تے نہیں 200 ہونے بھئی ایس محفل دو نات خان بیٹھا یہ ہو سکتا ہے کیوں بجے دو نے تے بیٹھے نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں جے دو نے تے پھر میں کہا بھی تواڈی مسجد تے دو بتیاں پیا بلدا ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے بتیاں دی لوگوں پیڑ بڑی پہن دی پہن دی کہ نہیں بتیاں دی بھی اوہ توبہ توبہ بتیاں لگ میں کہا جے لگ گئی ہیں کی ہویا لو وہ جنی ملا دا تے میں کہا جی یہ 200-400 بتی لگی تینوں کی تکلیف اگے فضول خرچی ہے یہ فضول خرچی ہے ایک کدی بتی نال گزارا ہو سکتا ہے ایک کدی بتی لگی ہوئے معمولی گزارا ہو جائے گا یہ فضول خرچی قوم دی بجلی ضائع ہو جائے میں کیا یہ تو میرے دس مولوی جی تھوڑیاں کنیاں اکھاں نے اکھے دو میں کہا جی ایک کٹ چھڑیے گزارا تو ہوتا ہے تو جو ہے نا گل مولوی جی کنیاں اکھاں جے بولے دو میں کہا جی ایک کٹ چھڑیے گزارا دے ہیں ظاہر ہے آنکھ دا نور کام پیا کردا ہے پیچھے جڑی غذا ہوندی ہے درجہ انرجی ضائع ہو گئی ایک نال جو ذرا ٹی بھی ڈالنی پینی گزارا تے ہے ایک اکھ نال ویکھو نا جی کسے کانے نو آکھی انیا وہ گل پے جاندا کانے نو اٹھ کے کہو انیا وہ گل پے جاندا وہ آندا گل سنو انے ہور ہوندے نے میں ہور ہاں میں ایہو جا 100 انا میں 100 انا ایکو اکھ نال جتھے مرضی لے جاں ہاں میں کانا وا انا نہیں مطلب کہ اننے دا گزارا نہیں میرا گزارا میں کہ مطلب یہ نکلیا بھی ایک اکھ نال بھی گزارا میں کہ پھر ایک کڑا چھڑو گا ایک اکھ نال گزارا تا ہے اگو بولے میں چہرہ نہیں سجدا میں کہ یہ ہو تے تیری جان نو میں پہ رونا دو اکھاں پوریاں نہ ہون او تیرا چہرہ نہیں سجدا بتیاں بہتیاں نہ ہون محمد دے میلاد والا بیڑا نہیں سجدا یہ سنیے چیزاں نے پیچھے دو بولو کنیاں چیزاں نے بولو 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 کنی او پچھلے بولو پچھلے کنیاں جاواں نے میں کہ مولا شیواں دو اگے فاوذالک اشارہ ایک دا یا اللہ کہہ دیندا زانی کا دو واسطے ہوندا ہے اولائکا کئی واسطے ہوندا ہے تینا واسطے ہوندا ہے میرے پروردگار اعلی فرماندا زانی کا اولائکا یا اللہ تعالی کا کیوں آکھی آواز آئی او دو ہون تے دو اکھاں میں تے محمد نو اکو واری پیدا کیتا ہے
فضل بھی ہے، فضل عظیم بھی ہے، میرا نبی رحمت للعالمین بھی ہے۔ اب ادالے کا جدو فضل آ جائے رحمت آ جائے میں نہ کرنا پائے گا جدو میرا محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کی کریے؟ آواز آئی فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو۔ دوجہ لفظ پنجابی دے نکالا بھئی چاہیے تو انہوں چاہ چڑھ جائے، چاہیے تو انہوں یا اللہ جے چاہ چڑھ گیا، جے چاہ چڑھ گیا، اس چڑھے ہوئے چاہ دی شرعی تے قرآنی حیثیت کی ہے۔ آخر اس چاہ دا بھی تے کوئی معیار ہے جڑا چاہ چڑھ گیا، اس چاہ دی شرعی تے قرآنی حیثیت کی ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا چنگا چنگا بڑا ہی چنگا، یا اللہ کنا کو چنگا ہے۔ میرے رب نے فرمایا تیری جمع پونجی ایک پاسے، تیرے یار دے آن دی خوشی ایک پاسے۔ ہوا خیر، توجہ بھئی، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ جمع کرتے ہو وہ ایک طرف، ہوا خیر میرے نبی دے آن دی خوشی بہتر ہے۔ اچھا جمع ہو دیا نے دو شامل، بولو کنیاں؟ یا تو ذرا مال جمع پیسہ، روپیہ سونا چاندی درہم و دینار اشرفیاں، روپیہ سونا چاندی یہ شے جمع ہونا لی۔ میرے رب نے فرمایا ہوا خیر، تیرا سارا پیسہ روپیہ ایک پاسے، میرے یار دے آن دی خوشی بہتر ہے۔ دوسری شے کیڑی جمع ہوندی؟ نفل، نمازاں، روزے، حج، زکات، تسبیحات، رات دا جگراتا، اللہ اللہ کرنا جمع ہوندا ہے۔ میرے رب نے فرمایا تیریاں نمازاں ایک پاسے، تیرے روزے ایک پاسے، شب زندہ داری ایک پاسے، تیری تہجد گزاری ایک پاسے، ہوا خیر مما یجمعون، میرے یار دے آن دی خوشی بہتر ہے۔ میرے حبیب دے آن تیرے جمع کیتے مال نالوں بھی بہتر ہے، نیک اعمال نالوں بھی بہتر ہے۔ صدقے جائیے میلاد مصطفیٰ دی شرعی تے قرآنی حدیث کسی حد تک میں واضح کر چکا، ہن اجازت دیو تے حضور دا میلاد سناؤں۔ انج دئی دی اجازت؟ واہ بھائی جیوندا رہو۔ سنیے احباب، میلاد پڑھنے لگا، توجہ ذرا فرمانا، اور میں چاہنا چلو پہلی باری سرائے عالمگیر چاہے ہیں ٹبی ڈونگی ماریے، او گلاں پٹ کے سنانیاں چاہنا جڑیاں کٹ کٹ سنیاں دعوی علم و فضل نہیں بھی میں علم دا کوہ پیکر کوہ گران نہیں، ایسا نہیں جڑا مولوی ممبر تے بیٹھ کے کہ او میرے جیسا عالم نہیں ہے، وہ تندی دے پھا دے لے کے چھوڑو، یہ گل نہ کرو، یہ نہیں مطلب علم و فضل دا کوئی پہاڑ ککھ بھی نہیں، لیکن ایک یاد رکھنا میں چاہنا ہاں او گلاں کریے جڑیاں کٹ کٹ کیتیاں جاندیاں۔ حضرت فاطمہ، بولو سبحان اللہ۔ کون فاطمہ؟ توجہ فرمانا بھائی، توجہ فرماؤ۔ کون فاطمہ؟ ایک فاطمہ تے او فاطمہ کی حسنین دی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ایک فاطمہ او فاطمہ جناب علی مرتضیٰ دی ماں فاطمہ۔ اے کون فاطمہ جڑی میلاد پر بیان کر دی؟ حضرت عثمان ابن العاص دی والدہ حضرت فاطمہ، طبقات ابن سعد پیش کرنا پیا، فرما دیا نے ادھی رات اگے سی ادھی رات پیچھے سی، فرما دیا نے فاطمہ ادھی رات اگے ادھی رات پیچھے سی، میرا دل پہلو وچوں پھڑک کے بولیا، کہنے لگا فاطمہ اپنے
اپنے گھر بیٹھی کی بھی کرنی ہے جڑا ویلا رات دا باقی بچ گیا ہے اے سیدہ آمنہ دے قدماں وچ گزار دے فرمانیاں نے میں کروں ٹری اپنا دروازہ بند کیتا بی بی آمنہ دے بوئے آئی صحن وچ پہنچ گئی فرمانیاں نے پچھو دروازہ کھل کے پھر بند ہویا فرمانیاں نے ادھی رات دا ویلا میں ویکھیا کہ سایہ میرے قریب لگایا ہے میں سوچی پہ گئی آن والا کون ہے جڑے سایہ میرے قریب آیا میں سوچی پہ گئی کون ہے قریب آ گیا میرے پھر پتہ لگا یہ تے شفا بنت اوف آ گئی ہے ادھی رات اگے تے ادھی پوچھے میں پوچھیا شفا ادھی راتی تو ایتھے کی پی کرنی اگو شفا بولی فاطمہ جے ایو سوال میں تینوں کراں جے اے ہوئی سوال میں تینوں کراں تو کدھر آ گئی ادھی رات اگے تے ادھی پیچھے وے تو ایتھے کدھر آ گئی ہے فاطمہ نے آکھیا نہیں مینوں تے دل لے کے آیا ہے مینوں دل لے کے آیا دل لے کے آیا دل لے کے آیا ہے مینوں تے دل لے کے آیا ہے شفا بولی جے تینوں دل لے کے آیا ہے پھر مینوں بھی دل لے کے آیا ہے میں بھی دل دی کھچی چلی آئی فرمانیاں نے چونڈی پا لئی تے سیدہ آمنہ دے قدماں ایتھے ایک گل کراں جدوں اسی آنے نا سیدہ آمنہ کئیاں دے ٹھڈ مروڑ پے جاندی پیندا کہ نہیں متھے وال پے سیدہ نہ آکھو میں کیوں ویکھو پہلا مومنہ ہوئی گی تے سیدہ ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نقل کفر کفر نہ باشو سنا پورے اصحاب دی مضبوطی نال میں کہنا چاہنا جے میرے نبی دی ماں مومنہ نہیں پھر کائنات وچ مومن اجے جب کائنات پھر اجے مومن کوئی جمعی ہی نہیں میں مولوی ہوں آگیا میں مولوی گل سن میرے نبی دی ماں ہی مومنہ جے مومن ہو تو تسی آکھو نا ایتھے سبحان اللہ اور کتھے تساں سبحان اللہ اے بھی میں دسنا ہے او تھاں آ گئی جتے سبحان اللہ کی رضوی بھائی تے مینوں مجمع دا ذوق ویکھو کہ حیران ہو جاؤ میں واقعی حیران ہوں حیران واقعی میں ہوں گی مہربانی تہاڈی میں کہا مولوی میرے نبی دی ماں ہی مومنہ تے طیبہ بھی تے طاہرہ بھی سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ اچھا اگر نہیں جی آنج ویکھو تو ویکھو تھلے ویکھو میں کہا سونا مناظرہ کرنا ہی رکھ لے مناظرہ بالکل مناظرہ کرنا بڑا کار خوش گئے چیتی کی تھا مناظرہ بالکل کیوں نہیں مناظرہ کرنا ہے میں کہا مناظرہ نہیں کرنا ہی ہے بالکل کرنا ہے میں کہتے فیصلہ کیلے تو کرانا ہے کہ بڑے ہر مولوی میں کہ دیکھ بڑے مولوی وہ کی ڈاک وڈا ہونا بھی تو فیصلہ ہونا اگر بہت بڑے تو میں کہا سونا مولوی دی گل نہ کر میں کہا فیصلہ کرنا چاہیے دودھ دی تو جو ہے نا سن دے پہلے کوئی نہیں فیصلہ کنے کرنا ہے شہید دودھی نے اے کیویں جی میں کہا پھڑ بالٹی پھڑ اپنی بالٹی دودھ لین چلی مولوی نے بالٹی پھڑ لی میں بھی پھڑ لی لو جی گیا السلام علیکم شہیدہ کی حال ٹھیک ہے جی میں ہاں کلو دودھ پائی گیا بسم اللہ جی کلو دودھ پا جس لئے ایس کتنا گیا اپنی بالٹی 2 کلو پا دیا اور نے آکھیا پرا میں 2 چھٹاکا نہیں پاندہ اور لے جا پرا میں نہیں پاندہ 2 چھٹاکا اگر کیوں پیسے لینے دی شاید نہیں ہو سکا پیسے دی گل نہیں بالٹی گندی ہے اور کتے سبحان اللہ تو سمجھ نہیں آئی میری گل دی میں کی بیان جگہ چلے جا بالٹی گندی ہے دودھ خدا دا نور ہے اور دا کیا بالٹی تیری گندی ہے مولوی لے جا میں کہ سیدھیا کنیاں اپنا دا کیا سکون دا منہ نہیں ویکھیا
میں کہا مولوی انہیں سکول دا منہ نہیں ویکھیا جے دودھ نو خدا دا نور تصور کر لوے تے گندی پارٹی نہیں پاندا او تے علام الغیوب ہے او تے حضرت آمنہ دا بطر مومنہ دا بطر نہیں تے رب دا نور وچ کیویں آ گیا قسم خدا دی قسم سنو کدی پڑھو تھی کتاباں تاریخ الخمیس پڑھو طبقات ابن سعد پڑھو سیرت ابن ہشام پڑھو سیرت حلبیہ پڑھو جدو وفات دا ویلا آیا میرے نبی پاک دی عمر سی 6 سال بولو کنی عمر ظاہری کنی بولو 6 سال میرے اللہ پال کریم علیہ السلام دی عمر پاک تے بی بی برکت بی بی دا نام برکت وہ بھی کول ہی سی بی بی دا نام سی برکت وہ بھی کول ہی سی بی بی ام ایمن پہلے نام برکت بعد ام ایمن بن گئی اصل نام برکت ہے گل پھیل جانی ہے جے تھکو ٹوٹو نہ تے سنی جے بولو یار سبحان اللہ مہربانی ایک ایک لفظ چو ایک ایک مضمون جنم لیندا ہے لیکن میں ان کلوز بھی کرنا چاہنا تے تھوڑے وقت میں زیادہ گلاں دسنیاں چاہنا رات کافی بیت چکی ہے اللہ تعالی سلامت رکھے ہن تک بہنا تواڈے قوت ایمان دی دلیل ہے اللہ سلامت رکھے سنیا باپ وفات دے ویلے فرمایا حضرت جناب بی بی آمنہ پاک فرما دیا نہیں برکت میرے قریب آ برکت قریب گئی جی بی بی کی حکم فرمایا ذرا خیال رکھی میرا لالے کندرے میرے بعد کندھا نال نہ لگدا پھرے جدو بھوک لگے تو خیال کری جدو پیاس لگے تو خیال کری جدو بھوک لگے تو خیال کری کدرے کندھا نال نہ لگدا پھرے کدرے پریشان نہ ہو جائے بی بی برکت نو اچھیاں وصیتاں فرما کے پھر ماں نے فرمایا ذرا میرے لاڈلے نو قریب کرو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دے سامنے گئے اس ویلے ماں نے کی بیٹے نو نصیحت کی تھی اللہ اکبر ماں کہنے لگی وے میرے پترا اے میرے بیٹے کدی بتاں دے قریب نہ جاویں فالذی انہاک عن الاصنام میرا پترا دور بڑا برا ہے لوکی اللہ دی توحید دا دامن چھڑی جاندے نے کدرے ویکھا دے کی تو بھی بتاں نیڑے نہ ٹر جائی تینوں تے بتاں دے توڑن لئی پیدا کیتا گیا اللہ اکبر جیڑی ماں پتر نو جاندی واری یہ نصیحت کرے پترا بت نہ پوجی او ماں آپ بت پوجدی ہوے اللہ اکبر کبیرہ پھر جدو مدرسے پاندے جدو مدرسے پاندے اٹاں لین دی سیمنٹ لین دے بجری ریت ہر شے آ گئی عمارت بھی تیار ہو گئی ہن چاہیے نے بال پڑھن واسطے انہاں نوں بال جدو چاہیے نے بال پڑھن واسطے پھر بوئے کھڑکاندے السلام علیکم جی وعلیکم السلام اے کی اے تہاڈا پتر ہے کہ سنیا بیٹا تہاڈا ہے بالکل ہے چھوٹا جہا ہے اکھے آ مدرسہ نال بنایا تے ادھر کلیا کرو نا قرآن پڑھاوے کرے وہ منڈے نہ بال نہ جان تے کھلا کتوں کھانی نے اکھے اے بال تواڈے پڑھن اسی آکھیا بھی آ جا کر اس بندے نے پوچھیا حافظ بن جا گئے حافظ بن انہیں آکھیا حافظ بنن دا فائدہ پوچھ ہی سکدا نا وہ بندہ پوچھ سکتا ہے مولوی صاحب حافظ بنن دا فائدہ مولوی صاحب نو فٹ دی سی یاد آ گئی مولوی صاحب بولے کہنے لگے گل لے جی بخاری اج لکھیا ہے جی مسلم اج لکھیا ہے ترمذی اج لکھیا ہے ابن ماجہ ابو داؤد نسائی اج لکھیا ہے قیامت دا دن ہوئے گا لوگ تخت تے بیٹھے ہون گے گزرن والے لوگ پوچھن گے میرے اللہ کریم آج جنہاں دے سراں تے نور دے تاج پائے نے اے نبی نے رسول نے
صدیق نے کہ شہید نے مولا کون نے؟ پھر اللہ فرمائے گا نہ نبی نے، نہ صدیق نے، نہ شہید نے، اے او ماپے نے جنہ دے پتران نے اللہ دا قرآن یاد کیتا ہے۔ میں کہ مولوی ذرا دل سے یاد رکھ کے غیرت ایمانی نال مینوں دس تے صحیح، جے چیمیاں دا پتر حافظ ہوئے ماپیاں دے سر تے نور دا تاج، چٹھیاں دا پتر حافظ ہوئے ماپیاں دے سر تے نور دا تاج، موچیاں دا پتر حافظ ہوئے ماپیاں دے سراں تے نور دا تاج، اوے انہاں ماپیاں دی کی شان ہے جنہاں دے پتر دیاں اداواں تے اللہ قرآن نازل پیا کردا۔ تینوں اس ویلے میرے نبی دی ماں نہیں یاد آوندی؟ میلاد سننے والے ہو سنو، فرمایا جنڈی پا کے سی دوویں سیدہ آمینہ دے قدماں تر گئیاں، فرمایا ویلا لنگیا نور پیر دا ویلا، کیڑا ویلا؟ نور پیر دا۔ میں ملتان گیا، میں انہوں نے پوچھا، میں کہا ایتھے اس ویلے نو کی آندے نے؟ وہ آندے نے ایتھے آندے نے حضور پیر دا۔ میں کہا ساڈے آباد نور پیر دا، تسی کی آندے؟ انہاں کہا سی آنے حضور پیر دا ویلا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ نور پیر دا ویلا آیا تے میرے حضور آ گئے۔ نہیں چلو سرنال نہیں میں جی آکھیا بھی حضور آ گئے تے کیا جملہ چھوٹا ہے؟ ادھا بدل نہیں ماں پہ آدھی میں سرنال نہیں آکھیا تے گل نکی کی جی، حضور آ گیا سننی، پھر اور کتے سننی؟ سبحان اللہ کہنے گے یہ تھے حضور آ گئے۔ میرے نبی دی پیاری پھوپھی، پھوپھیاں دا ادب کرنا حضور دی سنت ہے، پھوپھیاں دا احترام کرنا رسول پاک دی سنت ہے۔ بہت احترام کرتے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی صفیہ اپنی پھوپھی دا، ساڈا زمانہ بگڑ گیا، لوگ بگڑ گئے، ایویں پھوپھیاں نو مذاق کرنے، پھوپھیاں تنگ کرنا، پھوپھیاں دی حد تک کرنی، عزت نفس خراب کرنی، ایویں پھوپھی نو آکھنا پھوپھی میں تیرا نا دیوے کے لیا تے بجھ گیا۔ ہاسے ہاستے نہیں، میں کو مراسیاں دے گوان نہیں پڑھیا بھی تو حجتاں تے جگتاں تے لطیفے سناواں، نہ میں مشکین لوہارا آس کوٹی اب تسی فرمائشاں کرو تو میں تو ٹپے سناواں۔ رب دی قسم اے نیت لے کے منبر رسول تے بیٹھا، تسی میرے کولو تے میں تہاڈے کولو، جدوں بیٹھ کے اٹھ گئے تے دلاں چ عشق مصطفیٰ دا دیوا بندا پیا ہویا، آسان نہیں آیا۔ توجہ ایویں پیارا پھوپھی میں اگے دیوے دے تے آ کے پھوپھی کو بجھ گیا، ایسیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں۔ پھوپھیاں او ذات ہے کہ میرے مصطفیٰ نے بھی احترام فرمایا ہے نا، پھوپھیاں دا ادب کرنا حضور دی سنت ہے۔ سنیے میرے نبی دی پھوپھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا فرمادیاں نے، میں سنیا میرے مرحوم بھائی دے گھر بیٹا آ گیا ہے، میرا بھتیجا آ گیا ہے، فرمادیاں نے میں پلو نال بنی سرمے دانی، میں کہا میں جا کے سرما پا کے آنی ہاں۔ فرمادے نور دے تڑکے دا ویلا میں گئی سویرے سویرے سرما پان واسطے گئی، فرمایا جڑے لگے نو آن تے مغسولن اینو پاک کرن دی لوڑ نہیں، اے تے لوکاں نو پاک کرن آیا ہے۔ اللہ فرمایا جائے ختنہ دی طرف دیکھا تے مختونن ختنہ شدہ، جلے نافل دیکھا تے مسرورن دیکھا ناف بریدہ ہے۔ فرمانیاں نے جدو لگی میں سرما پار سرمجو سرمے وچ ڈوب لیا، وچ گپ کر لیا، فرمانیاں نے اگ کھول کے سرما پان لگی، ہتھوں سرمے دانی ڈیگ پئی ہے، اے تے سرما بھی پا کے آیا ہے۔ اللہ یہ تے سرما بھی پا کے آیا ہے۔ سنو بھئی دوستو میلاد دیاں گلاں سنو۔ حضرت عبد المطلب بولو ڈٹ کے رضی اللہ تعالی، آکھیا کرو لفظ لفظ دے دی آپ ذمہ دار اللہ دے فضل۔ ایک گل دساں، لوکاں دی گل سن لیا کرو،
لیکن سنیو دین تے مذہب جدو بدلن لگو تانوں قسم محمد دی ذات دی ایک باری مشورہ ایک باری کل تشاور فی الامر ہر بات میں مشورہ ہونا چاہیے ایک باری وہ جڑا مشورہ تو جڑا اے مشورہ نہیں دماغ تیرا ٹھکانے کہ تیرے چوک کے باہر مارا بک بک نہ کر زبان بند کر حضرات توجہ فرماؤ سنجیدگی نال سنو ذرا ہن دوبارہ ایسی آواز آئی تو بہت گوتیاں پہن گئی تو چپ رہنا ہے توجہ فرماؤ آخو ذرا سبحان اللہ سنیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدو نور دل ہویا نا تڑکا تے میں سوچیا میں اپنی تھی آمنہ دا پتہ دے لے گیا آپ فرماتے ہیں میں ادھر ٹریا تے گیا کر میں جا کے آگیا کئی فحالو کے یا بنیا میری اتیے بی بی آمنہ تیرا کی حال ہے آمنہ بولی قالت یا ابا الحارث ولد لک مولود عجیب ابا جی بابا جی رات دا تواڈے کرے اللہ نے عجیب پتر دے چھڑے نے مولود عجیب آؤں والا بڑا عجیب ہے جدو کسے گھر پتر جمے او دی لت با ٹیڑی ہوئے اللہ نہ کرے ملاد مولود عجیب آؤں والا بڑا عجیب ہے جدو کسے گھر پتر جمے او دی لت با ٹیڑی ہوئے اللہ نہ کرے ملاد دا صدقہ او دی لت با اگر ٹیڑی ہوئے ماد اللہ کوئی جسم دا ادھر ڈنگا ہوئے سر دو ہون لتا تین ہون انگلیاں 10 ہون 12 ہون 15 20 انگلیاں ہون لوکی آنگلیاں ہون والا عجیب ہے اوتھے لفظ عجیب بولیا جاتا ہے حضرت جناب عبد المطلب نے فرمایا بیٹی علیہ بشرا سویا نیتی یہ چیتی دسی جسم دے پورا ہے علیہ بشرا سویا اوندا جسم تے پورا ہے بی بی آمنہ فرماؤندیاں نے میں آکھیا بابا جی ہن تے میں آنی عجیب ہن جدو تسی ویکھو گے تسی بھی آکھو گے عجیب سنیے احباب حضرت عبد المطلب نے فرمایا پھر بخاؤ آکھا بابا جی ٹھہرو تو جو ہے نا بابا جی ٹھہرو شفا نہیں شفا کام لگی تھی دوڑی دوڑی آئی جی بی بی پھر آکھا فاطمہ ارے فاطمہ بھی دوڑی دوڑی آئی جی بی 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 آمنہ نے فرمایا نہیں فاطمہ نہیں شفا تسی ولادت دے ویلے کول سو انہاں کہ بی بی کول سا ذرا دادے نو دسیا جے دے پوترے دی شان کی قائل حضرت دادے نو دسو دے پوتے دی شان کی ہے اللہ اکبر پہلا بی بی شفا بولی آکھا ابا جی مینوں پوچھو میں کی ویکھیا اگے بول دیئے کی ویکھیا بی بی شفا نے آکھا بابا جی فما شیئن فی البیت الا نور میں نور 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 ویکھیا اور کچھ نظر ہی نہیں آیا نور 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 ویکھیا اگے نور پیچھے نور گدا نور کوٹھے نور کھڑکیاں نور دروازے نور رخ نور پتھر نور آمنہ دے جسم دے کپڑے بھی نور بابا
ہر چیز ہی نور. میں تے نور تو سوا کچھ ویکھیا ہی نہیں. فما شیء فی البیت الا نور. گھر دے وچ نور ہی نور، نور ہی نور. اچھا روئے سخن حضرت جناب عبد المطلب دا حضرت فاطمہ بلائے فرمایا فاطمہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ فاطمہ بولی بابا انہیں تے ویکھیا نا تھلے تھلے شفا تھلے ویندی سی پئی تے میں اٹھے ویکھدی سی. اچھا بی بی تو کی ویکھیا؟ فاطمہ بولیاں کہنے لگیاں بابا جی ورائی میں آسمانہ دے تارے ویکھے تدنو 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 حتی ظننت انہا صدقوا علیہ. بابا میں تے ڈر گئی تارے ایڈے نیڑے نے ایڈے نیڑے نے جویں سر تے ڈگن لگے نے. تارے اینے نیڑے حتی ظننت انہا صدقوا علیہ. بابا انج لگدا سی جویں تارے سر تے ڈگ پینے. پھر جدوں آمنہ دا نور چمکیا تے ستارے واپس ٹر گئے تے میں سمجھ گئی اے ڈگن نہیں سن لگے تے آمنہ دے نور تو نور دی خیرات. بس انہاں لفظاں دا ترجمہ میں محبت دے امام دی زبان وچ کراں، جرت دے امام دی زبان وچ کراں، غیرت دے امام دی زبان وچ کراں، فقہ تے حدیث دے امام دی زبان وچ کراں دا ترجمہ. میری امام دی آواز فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح بٹتا ہے یہ ڈی بیس ہوا دی. بڑی مہربانی مل کے پڑھو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا بٹتا ہے باڑا نور کا. نور کی خیرات لینے آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا نور کا. نور کی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمان لگے جے کول دیاں نے نہ کوئی ویکھیا ہے تے پھر جمن والی نے کی ویکھیا ہوئے گا. حضرت جناب عبد المطلب نے فرمایا بی بی میری بیٹی تو دس تو کی ویکھیا ہے؟ آکھیا بابا اے سوال نہ کرو کی ویکھیا ہے. بابا سوال کرو کی نہیں ویکھیا. سوال تے کرنا چاہیے کی نہیں ویکھیا. بابا جتوں سورج چڑھدا ہے میں او تھاں وی ویکھ لئیے تے جتھے غروب ہوندا میں او تھاں وی ویکھ لئیے. کائنات اظہر من الشمس کائنات روز روشن کی طرح ذرہ ذرہ میرے پر بادے تھا ہر شے ویکھ چھڑی ہے. عبد المطلب دی اکھاں چانسو آیا کہ ہن مارنا جے کال بھی کرو چھیتی ہن مینوں بھی تے زیارت مصطفیٰ. بی بی شفا گئیاں بی بی فاطمہ گئیاں حضور نو گودی وچ اٹھایا تے لے کے آئیاں حضرت عبد المطلب دی گودی وچ. حضرت عبد المطلب نے یار توجہ کرنا گل تے
حضرت عبد المطلب نے نقاب اٹھایا، لو دس پھر آندے نے سنیاں دے مولوی شیر بڑے پڑھتے، شیر نہ پڑھیے تو کی کری؟ ہاں میں کیوں پیانا؟ اگر ساڑھے مولوی شیر نہیں پڑھتے، میں کہا کیوں پڑھنا؟ وہ پڑھ سکتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ میں کہا اس تو انہاں دا مضمون ہے خشکی، اتے نہ لکھے ایڈا مولوی دا، تھلے مضمون لکھے خشکی پھیلائیں گے۔ ساڈا مضمون خشکی نہیں۔ میں کہا چلو نہیں شیر پڑھ دیتے کی کریے؟ کوئی ماں دا پتر خطیب، کوئی دانشور، کوئی صاحب عقل و فہم، کوئی فصاحت و بلاغت ناک کرنے والا آئے انہاں لفظاں نو اس وقت نو توجہ کہ حضرت عبد المطلب نے پہلی باری رسول دے چہرے تو نقاب اٹھایا، انہاں لفظاں نو انہاں اس منظر نو مینوں لفظاں جو کھچ کے بکھائے میں بیعت کرنا کوئی نہیں، اس منظر نو لفظاں کھچ کے بکھائے ہے کیڑا؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر کی کریے؟ اوتھے مہر علی شاہ دی نہ منیے کدے جائیے؟ ہن کتھے جائیے؟ اوتھے مہر علی شاہ دی گل نہ سنیے یا مہر علی شاہ دا سہارا نہ ہوے تے پھر کی کریے؟ جدو پہلی باری نقاب اٹھایا، اگاں میں تے بیان کرن جو گل بھی کیفیت کی سی، ہاں پیر مہر علی شاہ نے فرمایا وہ کیفیت کی سی، فرمایا کیفیت تھی مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند پڑھو پڑھو، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دلاٹ متھے چمک دلاٹ نورانی، نورانی مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دلاٹ نورانی، کوئی زلف تے اکھ مستانی، مخمود اکھی حکمت بریا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحان رب دا نام ادھر اپنی مرضی نے اونچی کہہ دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما یجمل کا ما یحسن کا ما یکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخی اکھاں کتھے جا اڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اونچی پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت جناب عبد المطلب نے میرے نبی دے چہرے وال ویکھیا، جے چہرہ ویکھیا لب مسکرا پے نے، اکھاں ڈب ڈبا گئیاں نے، اوے اکھاں پج کیوں گئیاں نے؟ خوشی دے ویلے اکھاں پج کیوں گئیاں نے؟ اپنے مرحوم پتر حضرت عبداللہ دی یاد آ گئی ہے، میرے لال بیٹے، میرے حسین بیٹے، میرے شریف بیٹے، میرے مومن بیٹے، اج جے تو ہندا تے رل کے ویکھ دے، اللہ نے ساڈے تے کیڑے کرم کما چھڑے نے، سبحان اللہ۔ حضرت جناب عبد المطلب میرے نبی کریم نو سینے نہ لایا،
کرو گار کرو کدھر گئے بولو کرو لفظ دا ذمہ دار ہاں میں اے کوئی اپنے گھر دی چار دیواری وچ بیٹھ کے بیان نہیں پیا ہوندا اے محمد دے غلاماں دے درمیان بیٹھ کے بیان پیا آئین جوان مرداں حق کوئی ہو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روکی سنیے حضرت عبد المطلب نے لایا کلیجے نال تے کروں باہر ترے بی بی آمنہ نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں حضرت جناب عبد المطلب نے کی جواب دیتا فرمایا میری بیٹی میرا دل ذرا کعبے دا طواف کر آواں نالے آن والے دی نعت پڑھ آواں کعبے دا طواف کر آواں نالے اس آن والے دی نعت پڑھ آواں اے آندے نے نعتاں ہو نکلیاں اے بدعت ہے میں کہا کیوں اگے ہون نہیں میں کہا پھر کی کریے کہ بدعت ختم کر میں کہا مولوی جی تسی کدوں دے نکلے تسی بھی تے ہونی نکلے ہو آپ بدعت پھر کر دی بدعت ختم وہ جاگی پبو اے بدعت ہے میں کہتے حضرت عبد المطلب کی پہ کر دینے نہ آدھی پڑھ دینے میں ہون کہاں جاؤ گے آروے کڑی دی آواز پھنس گئی جان شکنجے اندر او جو ویلنے وچ گنا اجرو محمد اجروے دے ہن کتھے جائے گا حضور نو لایا نال کلیجے دے عبد المطلب گئے سیدھے بیت اللہ شریف جا کے بیت اللہ شریف دے چکر کٹے ثواب ہو گیا حجر اسود نو لگے نا چومن اگے تے لوگ حجر اسود ول جھکدے نے چومدے نے اگے لوگ حجر اسود نو چومدے نے اے میلاد دا زمانہ کج دا زمانہ عبد المطلب فرماندے نے میں بیت اللہ دے وچ میں جڑے حجر اسود دے سامنے آیا حجر اسود اوتھوں ہی اٹھ کے محمد دا منہ چوم لیا ہے زندگی سنیے احباب اللہ تعالی ذوق و شوق و سلامت رکھے حضرت عبد المطلب فرما دے میں چکر کٹے آخر تے بیت اللہ دی میں چوکھٹ پھڑی اے ہن نعت پڑھین لگی ہے نعت کی پڑھین لگی بولو دیکھو اینو آندے جے نعت اسے ویلے ہی بنائی اسے ویلے ہی تن بنی اسے ویلے پڑھ بھی چھڑی تے جو اج کل حال نعت گانے نصیبوں دے منہ لویں دے کوئی نواں گانا آوے تے اون تے نعت چاڑی لا حول ولا قوت آخر نعت شرم نو ہاتھ مار غور کرنا پیندا ہے نعت گانا ہے غور کیوں کرنا پوے یہ نعت کے گانے کی لگا پہلا یہ تے ویکھو یہ نہیں کرنا چاہیے پر کئی نعت خان تے صدقے تے رضوی بھائی ایک تھاں تے سی گیا تقریر تے میں اوتھے نام نعت خان نعت بلے بلے سر ساڈے سنی بھولے پیسے سٹھے او مکے شناختی کارڈ ڈومی سائل ہر شے اوتے سٹھی آوندے او پتہ کی پڑھے تسی
تسی نعت دا شعر سنو وہ کی پہ پڑھے وہ پڑھے محمد کا روزہ دکھا کملی والے آگے کو سمجھ میں کی پہ میں ہاتھ بن گیا میں کیا پھر کدی پڑھ لیا معاف کر دیو کسے تو میں کہ ایک کی تو نعت پڑھنی نعت پڑھنی ہے میرے احمد رضا دی نعت پڑھ تیرا بدل گیا تے کہ نعت شروع کرن تو پہلا میں مکے مدینے والے دی اولاد ہی چوں مینوں ذرا ونڈ نہیں ہونی پہلا نہیں ہونا ہے ایک کلام لغوے دیکھو نا اگر اللہ دا نام لیا آکو سبحان اللہ رسول دا نام سبحان صدقے جائیے سنیو اپنے مسلک نہ محبت کرو اپنے دین نال پیار کرو حضور دے فرمان نال پیار کرو جب اس میں مصطفیٰ آ جائے ڈٹ کے آپ کا سبحان کیا کہتے اللہ دا نام ڈٹ کے آپ کو سبحان اللہ کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق مولا علی دا نام ڈٹ کے آپ کو سبحان اللہ کلام لغو پہ سبحان اللہ کو کہتے ہیں اور نعت دھیان نال پڑھنی چاہیے نعت ہاں دی ذمہ داری ہے کہ کلام دھیان نال پڑھے کلام دھیان نال قبول کرے ہر ایک دا کلام نہیں پڑھنا چاہیے میرے امام احمد رضا دی بارگاہ جے بندہ آ کے آکھنے لگا جی میں نعت لکھی ہے آگے جی میں نعت لکھی ہے تے بڑی لوکاں داد دیتی ہے فرمایا پھر مینوں بھی سنا سی بھی سرکار دے غلام سنا سانو نعت ادو نبی پاک دے روزے دے سامنے 2 کھجور دے درخت ہوندے سن انہاں کھجور دے درختاں نو گنبد خضرا دی تشبیہ بنا کے انہیں انج لکھیا انہیں آکھیا کب درخت کھڑے ہیں ارے کب درخت کھڑے ہیں روضہ بالا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے انہیں انجا کیا بندے بولے سبحان اللہ جلکہ میرے امام احمد رضا دی بارگاہ چ شعر آیا رنگ سرخ دیکھاں اکھاں چ پانی آ گیا فرمایا خاموش یہ بارگاہ رسالت کی تو توہین کر رہا ہے یہ نعت نہیں انہیں کیا ضرور ہے لوکاں تے بڑی داد دیتی فرمایا تینوں لوکاں داد دیتی ہے لطف ہے جدو اللہ دے دین دا عالم تینوں داد دے بے یہ شعر نو میں تصحیح کر کے تینوں سنانا کب درخت کھڑے ہیں روضہ بالا کے امام نے بھی تصحیح کی تینوں ٹھیک کر کے لکھیا کہ کب درخت کھڑے ہیں روضہ بالا کے سامنے وہ آندھا جی میں بھی انجی لکھا فرمایا اگوں تے سن کب درخت کھڑے ہیں روضہ بالا کے سامنے تو آنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے انہاں درختاں نو مجنو آنے گنبد خضرا نو لیلا دا خیمہ کہہ دیتے ہیں ایڈی بڑی گستاخی فرمایا کب درخت کھڑے ہیں روضہ بالا کے سامنے ارے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے سنیے احباب اللہ تعالیٰ برکتہ نال نوازے اللہ تعالیٰ ذوق نو شوق نو سلامت تا قیامت رکھے حضرت عبد المطلب نے اسے ویلے نعت پڑھی سنو گے اونچی بولو اکے تے نہیں حضرت جناب عبد المطلب نے نعت پڑھی الحمدللہ الذی اعطانی الحمدللہ الذی اعطانی قد ساد فی المہد علی الغلمانی ترجمہ سننا جی آگیا یا اللہ تیرا شکر ہے تیری حمد ہے الذی آتانی جنہیں میری گود نو محمد نال منور کر چھڑے آئے قد سادہ فی المہد علی الغلمانی اللہ کریمہ ایتے پگوڑے دے ویچی مینوں بچیاں دا سردار پیا لگ دائی قد سادہ فی المہد علی الغلمانی
یہ تو گہوارے میں بھی بچوں کا سردار نظر آ رہا ہے مجھے. یہ نعت ہے کہ نہیں؟ بولو. میرا عشق آندا، میرا ذوق آندا، میرا شوق آندا، میرا وجد آندا، میرا پریم پریت محبت دی اے آواز ہے کہ حضرت عبد المطلب اجے یہ نعت پڑھ کے چپ بھی نہیں کیتے ہونے تے جبریل سدرا تو بول پے ہونے. حضرت جبریل امی سدرا تو بولے ہون گے، کہندے ہون گے عبد المطلب جی تانوں تے بچیاں دا سردار نظر آوندا اے، کدی چشمے جبریل نال ویکھو. آفا کہا کرتی دیم میرے پتاں برتی دیم پشیار خوباں دی دیم لیکن تو چیزیں دیگری مینوں تے نبیاں دا بھی سردار لگدا ہے، مینوں تے رسولاں دا بھی امام لگدا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب نے پڑھ لی نا جسے نعت تے حضور نے لایا عبد المطلب نو سینے تے آ گیا گھر. تھڑک گیا کہ حضور نے لایا عبد المطلب سینے. آخنا جی تھی کہ عبد المطلب نے حضور نو لایا سینے تے انج آخنا سی. تھڑک کے بھی صحیح آکھے، تھڑک کے بھی صحیح آکھیا. وہ کیویں جے انج آکھیے بھئی حضرت عبد المطلب جڑے نے وہ دادا جی نے تے حضور پوتا جی نے، پھر اج ٹھیک ہے بھئی عبد المطلب نے لایا پوتے نو سینے دے گھر. تے جے انج آکھاں کہ حضرت جناب رسول پاک نبیاں دے امام نے، عبد المطلب امتی ہے، پھر مننا پے گا محمد نے دادے نو سینے دے. اللہ اکبر. جا کے بی بی آمنہ دی گود وچ واپس پراں گھوڑا بجا سی. کی بجا سی؟ گھوڑے دی لگام صحیح کی تھی، انہوں اگے نال بہتا دانا پایا. یہ آدھے میلاد دے خرچے. انہوں اگے نال بہتا دانا پایا، انہوں تھاپڑا دیتا. بی بی آمنہ سارے نبیاں دی ماما دی دنائی ایک پاسے، میرے نبی دی ماں دی دنائی ایک پاسے. بی بی آمنہ پرکھ گئیاں بابا کدرے چلے نے، کیونکہ انہوں نے پتا سی گھوڑا ہوندا ہی آن جان واسطے. بہت اچھے جی، بہت اچھے. وہ بی بی آمنہ نے معمولی خاتون نے، انہوں پتا ہے گھوڑا آن جان یہ تھلے سمجھ آئی جے. واہ جو کلیجیوں تیر لنگ جائے تو ادو سمجھ آؤں. تیر نظر جو لگا نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو تب ہے کہ سینے کے آر پار چلے. بھئی سنو نا، وہ پتا سی بھی یہ کوئی تھلے لنگ نہ دی ایک کتے بہ کے جانا تو سمجھ گیا بھی یہ سواریا جا رہے ہیں نا جڑا ہی اتنے بہ تے پوچھیا بابا کہاں جا رہے ہو؟ ٹائم ہے اچھا مہربانی. بابا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی اے نال مکے دے پنڈ ہے نا، پنڈ مرو زہران، میں وہاں جا رہا ہوں. کم کم سنو گے توجہ فرماؤ. مرو زہران نال پنڈ میں اوتھے چلنا. کیڑا سونا نا ہے پنڈ دا، کیسا سونا نا مرو زہران ہے نا. ساڈے پنڈاں دے نام وہ عربی وہ آپ بھی سونے، انہاں دے پنڈ بھی سونے. جویں دے اسی اوویں ساڈے پنڈ، ساڈے حافظ آباد تکاں والی جوواں والی ہاں پلنگ پور، ایو ساڈے پنڈاں دے نام نے. کاش ساڈے پنڈاں دا نام ہے مصطفیٰ آباد، حسین آباد، حسن آباد، محمد آباد، اللہ آباد. ایسے سونے سونے نام ہی رکھنے چاہیے. شیخو پورے میں پنڈ گیا، میں پنڈ کا آباد ہے کھوتی واڑا، میں اتنے چپ کر پنڈ دا کھوتی واڑا، میں اتنے ہی چپ کر. میں کہا ہوں مینوں پنڈ کوئی نہ دسے نام کی، بس خاموش. تھوڑے پنڈ کا نام لینا نہیں چاہیے. چھوڑ مدد روسی نہ پوے. ہوں پنڈ کا بڑا پیارا نام ہے، کی نام سی؟ گدی گوڑا. گدی گوڑا. یقین کرے جی متھے وٹ پا کے حافظ آباد کسی نے آ کے گدی گوڑا وہ گل پائے انہوں نے متھے وٹ پا گدی گوڑا وہ پڑ لگا جانے نا بھائی مینوں کی آخ لفظ کی
جمدے رہو سلامت رہو خدا کرے نہ کچھ بھی ہے کچھ بھی نہ نام وچ جڑے رہن والے نے وہ تے محمد دے غلام رہن صدقے جان توجہ فرماؤ نال پنڈ دا نام سی مرو زہران بیٹی طرح میں مرو زہران چلنا اچھا عبد المطلب کیوں گئے مرو زہران سوال عبد المطلب کیوں گئے مرو زہران عبد المطلب کوئی پہلا شخص نہیں جڑا مرو زہران گیا مکے دے لوکاں دی عادت طبقات ابن سعد سیرت ابن حشام پیش کر رہا ہوں مکے دے لوکاں دی عادت سی جن دے گھر پتر جمدا سی نا وہ مرو زہران جاندا سی جن دے گھر پتر جمدا سی کتے جاندا سی بولو او مرو زہران جاندا سی جن دے بیٹی نہیں جن دے گھر بیٹا جمدا سی او جاندا سی مرو زہران اچھا سوال ہے کی لین جاندا سی ایسی کی مجبوری کہ جن دے پتر ہوے مرو زہران پنڈ اس پنڈ ضرور جائے سنو اس پنڈ رہندا سی ایک بڈھا پادری اون دا نام سی ایس او انجیل دیاں تے تورات دیاں خالص عبارتاں دا عالم سی انجیل تے توریت دیاں خالص عبارتاں دا عالم فاضل بندہ سی بڈھا راہب اللہ دی یاد وچ رہن والا اون دے کول جاندے سن پھر اگے سوال ہے کہ کی لین جاندے سن صرف یہ ہی نہیں سن جاندے پورے سال وچ ایک باری سال بھر وچ ایک باری او جڑا سی نا ایس او بھی مکے آوندا سی کی لین آوندا سی او لوکاں نوں اکٹھیاں کر کے آپ کوہ صفا تے چڑھ کے محمد دے آن دا ملا اس بڈھے اس بڈھے ایس دی عادت سی سال وچ ایک مرتبہ آنا انہیں کوہ صفا تے چڑھ جانا جا کے آنا یا معاشر قریش قریشیو سب قریش کٹھے ہو جاندے سن تو انہوں نے پتا سی جو اس آکھنا ہے پر بڈھا بندہ بلایا جانا ضرور ہے ہن سارے مکے دے لوگ اگے کھلوتے ہوندے سن تے ایس کی آندا سی سنو گے سنو ایس آندا سی یوشکو ان یولد فیکم یا اہل مکہ مولود تدین لہ العرب فیملک العجم ہوشیار رہو جے خبردار رہو جے ان قریب اوے آن والے یوشک ان یولد فیکم یا اہل مکہ مولود تدین لہ العرب فیملک العجم اوے عرب دا بھی والی جے نالے عجم دا بھی مالک آن والا جے عرب و عجم کا مالک آنے والا ہے مرحبا حضرت عبد المطلب ایسے تو ہی گئے کیونکہ عادت سی مکے دے لوکاں دی کہ اوتھے ضرور جاندے سن ہن مکے دے لوکاں جا کے پتہ کی آکھنا ایس دا بوا کھڑکانا ایس بیچارے ہڈیاں چٹ کھاندیاں ہویاں نمانا چٹے وال دے پورے بدن تے ایک وال کالا نہیں سی باداں نے اون دی عمر ہی 350 سال لکھی بڈھا بندہ لک اڑ گیا ضعیف العمر نحیف البدن ویک میں اے حالت انہیں اوکھیاں سوکھیاں ہو کے گرجے دا بوا کھولنا اگوں مکے دے کافر کھلوتے ہوئے اگے ساڈے وال رات دا منڈا ہویا ہے اے کدھرے بول چھڈو ساڈے رات دا پتر ہویا کدھرے اوہی تے نے انہیں آکھیا ہاں پوچھنا ساجے اجا ہوئے وہ نہیں اچھا ہن اینا آکھنا اینا کوٹکو دی باں پھڑ جانی ماڑا بندہ کتے جان جا تو کہہ دے ہوئی گل سن متھے چ چمک سو چوڑا متھا تے جمدا کلکڑیاں ماردا تے ہسدا پیا تے چھڑیاں وجدیاں سائیکل پہ چلدا آکھ دے ہوئی او جگہ سائیکل چلنا ہے کی کرائے نہ چمکا ہسدا تے ہسی جائے اسی کی کریے اگر تو کہہ دینا اے ہوئی جندا اعلان آ کے کرنا انہیں آکھیا گل سنو او نہیں آیا نہیں تو جے ویکھنا مک مکیا ہو گیا بڈھی عمر مک مکئی دے دے
میں کہا مک مکیا کر لا بھی انہیں لے لا دینے دے میں آکھاں ہوئی کیوں آکھاں جدو ہے ہی نہیں وہ کہا گل سنو تیرے ہاتھ واسے گل ضرب نو تقسیم کر تقسیم نو تفریق کر تفریق نو جمع کر تے اتے ہیٹھا ساریاں رقماں لکھ کے انہاں دا جدل کڈ تے جواب اے ہونا چاہیے بھی اے ہوئی انہیں آکھیا او جاؤ ٹر جاؤ او نہیں ہے یہ نہ آ جانا کرنا انہیں بوا بند کردیا آخنا بتاں دے پجاری نہ ہون آئے 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 نہیں سمجھے بات سمجھے نہیں انہیں بوا بند کردیا منہ چ بڑبڑانا پوجنے بت تے آخنا محمد ساڈے والا وہ تواڈے ورگیاں پلیتاں نہ ہونے چلا انہاں نوں اودوں دا ہی بٹ چڑھیا ساڈے وال کیڑا آئے نے میں کہا جنہ لائے نے انہاں نوں تے خوشیاں کر لین دیو تانوں تے بٹ چڑھیا میں ساڈے وال کیڑا آئے جنہ لائے نے وہ پائی میاں ڈاک تھوڑی جی میں ڈاک نہیں پڑھنی مہربانی بھی قرآن و سنت روز ثابت کرو پیچھے ذکر ہوندا پیا ہوے اگے نات جائز علماء دے وچ اختلاف میں تو کی آکھاں بعض بڑے بڑے مفتی آندے جائز نہیں ہوتا چلو دو پاسے دلائل ویسے نفی اگر دلائل دو چار 10 ہون تے چھڑ دینا چاہیے کوشش یہی کرنی چاہیے اگر دلائل نفی آ جان پھر ان چھڑنا ہی بہتر ہوتا ہے اچھا توجہ فرماؤ گل کی کردا سا یار انہاں بتاں دے پجاری نہ ہون دے تواڈے ورگیا پلینا وال مشرک انہاں نہ جاؤ تواڈے ورگیا پلیتاں لاونا انہیں پھر کٹولی آ جائے اوے ایسا ساڈے وال بھی پتر ہویا تے کدھر اونے مکدی مکانی دا کہ گل سنو تہاڈی میری بحث نہیں پراؤنے آئے چاہ پانی پیو تو ٹر جاؤ گل سنو جو پانی کھانا پینا میں حاضر ہاں لیکن ایک یاد رکھو وہ نہیں آیا میں آنا پیا اے او نہیں انہاں آکھنا دل آ ہوئی یہ ضد پی جانی پھر ایس نے آکھنا گل سنو مکیوں آئے ہو مکیوں آئے اے دسو لات منات عزا حبل یغوث یعوق نیلا نصر اوسا اے جننے بتاں دے نکیاں بڑا تے پجاری دے چاندی دے سونے دے کانسی دے اج بت بنائی پھر دیو اے سارے منہ پرنے پے سن تسی مکیوں ہی آئے ہو مکیوں ہی آئے ہو اے سارے منہ پرنے بت پے سن انہاں کہ بت تے کوئی نہیں ڈگا سا کیا پھر او نہیں آیا او داونا معمولی آونا نہیں جدوں او آئے گا لگ پتہ جائے گا او داونا بھی معمولی عبد المطلب عبد المطلب لوکیوں تو چڑکا کھاتے سن بحث ہوندی سی لوکی آندے سن آخ او مندا ہی نہیں سی جدو ہے ہی نہیں سی لیکن عبد المطلب فرماتے نے جدو میں گیا آدھے نے رب دی قسم لوکو جدو مرد زہران دے پے دے اتے اس سڑک اتے میں کوڑا چاڑیا فرماتے نے مینوں جگانا نہیں پیا مینوں ستے نوں اٹھانا نہیں پیا مینوں بوا کھڑکانا نہیں پیا اپنے کوٹھے دی چھت تے کھلو کے تیرے آن دا انتظار پیا کردا سی میرے آن دا بولو انتظار پیا کردا سی تے جس لے انہوں میں نظر آ گیا تھلے لٹھا ہی نہیں ایڈی بے صبری تے بے قراری دے نال آکھن لگا کن نبا ہو آکھن لگا تو آن والیا تو ہی دیو دا باپ ہے پھر چیتی چیتی کوٹھے تو تھلے آیا چٹائی اٹھائی سو مسلا اٹھایا سو تے مینوں پایا سو آپ کچی مٹی دی زمین تے پرا بہ گیا تے ادب و نیاز نال توڑ چکا چھڑیو سو ویکھے ہی ہاشمیاں دی شان کی ہے ادب و نیاز نال توڑ تھلے چکا چھڑی تھلے توڑ کر چھڑی تے بڑی دیر چپ بڑی دیر بعد آندا ہے آ گیا بڑی دیر بعد آ گیا سبحان اللہ عبد المطلب بولے نام آ گیا اچھا عبد المطلب اچھا دیکھو دیکھو گیم کیسے الٹی ہوئی بات دا الٹ دیکھو کہ او آ کے آندے نے مانے وہ ہی جڑا ساڈے ال آیا عبد المطلب آ گیا جی پھر مبارک ہو عبد المطلب فرماندے نے تینوں کیویں پتہ ہے ہوئی سبحان اللہ ہائے 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 دیکھو کسے دی صداقت دا عالم کہ تینوں کہ میں پتہ ہے ہوئی ہے
ایس نے انگلاں تے انج کیتا اے توجہ آدھا ہاذا یوم عبد المطلب جی اج سووار ہاذا یوم الاثنین اج سووار تورات بھی پڑھیے انجیل بھی پڑھیے ورکے ورکے وچ لکھیا ہے او دے آن دا دن سووار عبد المطلب بولے دوجا سوال عبد المطلب دا فرمایا پچھلے سوار کو نہیں جمیا تینوں اے کیویں پتہ اے اوہی سوار اگلے سوار کوئی نہ جمے گا پچھلے سوار کو نہیں جمیا بول کیویں اوہی سوار تینوں کیویں پتہ او دا کہ تپے تے چٹے نہیں آ گئے عمر لنگی اسے دشت سیاہی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں عبد المطلب جی اتا تورات و انجیل وچ پڑھیا جڑے سوار ہوئے گا آسماناں دے نور دا تارا چڑھ جائے گا آسماناں دے نور دا تارا چڑھ جائے گا بڈھی عمر ہو گئی ہے سوار دی رات کدی سو کے ویکھیا ہی نہیں کوٹھے تے چڑھ جائی دے آسمان کر لئی دے آکھی دے چڑھ جا تاریا او دعاواں منگی دی ارے تاریا چڑھ جا او تاریا چڑھ جا او موت قریب آ گئی او قبر قریب آ گئی او مک گئی زندگی دل کر دے جاندی جاندی واری محمد دا میلاد ویکھ لئیے جاندی جاندی واری محمد دے میلاد دا بھی مزہ لے کے جائیے عبد المطلب جی اج رات دا واقعہ ہے حسب دستور میں کوٹھے تے کھلوتا سا میں آسمان نال ویندا سا پیا اچانک ایک نور دا تارا چڑھیا میں خوش ہو گیا میں تھلے اتریا ہی نہیں میں کہ آن والے چھتی آ جا میں تینوں بشارت دیواں تیرے گھر نو اللہ نے رنگ لا چھڑے نے تھلے اتریا ہی نہیں اتنے ہی کھڑا رہ گیا اچھا حضرت عبد المطلب نو کہنے لگا انہیں جو سوال تساں مینوں کیتے نے ایک میں بھی کرا عبد المطلب جی تساں انہیں مینوں سوال کیتے نے میں جواب دیتے نے ایک میں کرا فرمایا ہاں بھائی اجازت ہے کر کیڑا سوال بولیا کہنے لگا فما سمیتہ بس نہ دسی جاؤ جے نا کی رکھیا جے بس نہ دسی جاؤ نا کی رکھیا جے فرمایا میں تے نہیں رکھیا اگر اندے کسے چاچے بھی نہیں رکھیا اندے کسی چاچی بھی نہیں رکھیا اچھا کسی گلی محلے دے بندے نہیں او دی ماں نے اکھے ماں بھی نہیں اکھے پھر نا کنے رکھیا فرمایا میری بہو میری بیٹی حضرت آمنہ فرماؤں دی انا بین النائمہ بل یکزانہ دے میرو ستی جاگ دی نو آواز آئی نی آمنہ اندہ ہور کوئی نا نہ رکھے میں رب نے اندہ نام محمد رکھ چھڑے آئے میں رکھے ہیں دا نام محمد میری بہو آندھی ہے کہ میں نے آواز آئی ہے تے ہوئی سمیں جڑا توریت چ بھی لکھیا تے انجیل چ بھی لکھیا اللہ اکبر ہاں جی اللہ تعالی میری تواڈی حاضری قبول کرے تے دل میرا کردا ہے ایک گل سناؤ ہے نکی جی روایت اما عائشہ صدیقہ دی فرما دین مکے چ کہ یہودی رہندا سی کون کئی باری مکے بھی یہودی ہوندے نے ایڈا ایویں ایویں تسی ویکھ کے ٹھڈے نہ کھا جیا کر کئی باری مکے بھی یہودی ہوندے جی
مکے یہودی رہندا سی انہیں لوکاں نوں آکھیا باہر نکل کے میلاد والی راتی آکھن لگا او گل سنو اس بستی کوئی بچہ پیدا ہویا راتی کوئی بچہ پیدا ہویا لوکاں نے آکھیا بھی اگے تو کدی نہیں پوچھی اج کی بنیا اس آکھیا رات دا کہ نور دا تارا چڑھیا تے تورات وچ بھی لکھیا ہو انج لگدا ہے جویں او آ گیا اچھا 5 7 8 10 15 20 بندے اکٹھے ہو گئے حضرت عبد المطلب دے دروازے تے دروازہ کھڑکایا بی بی نے پوچھا کون اگے جی تواڈے ال پتر ہویا تے زیارت کرنی ہے اما جی عائشہ صدیقہ دی روایت پہ کردیاں کہ جی اسی زیارت کرنی ہے اتو عبد المطلب مرت حران ہی ہو کے واپس آ گیا یہ تے کدا بھی مجمع لگا انہاں کہا جی یہ کوئی بندے رہندیاں تے زیارت فرمایا کوئی عرض نہیں لیاؤ میرے محمد نو باہر صلی اللہ علیہ وسلم گود وچ اٹھایا تے سامنے لائیں او جڑا یہودی سی نا اتوں دی پھر کے نا تے دوجے پاسے آیا تے مکھڑے تو کپڑا ہٹایا ہن او یہودی تے کپی تاری ہوئی پہلا یہودی تے کپی تاری ہوئی پھر آندا ذرا گود وچ بٹھاؤ جی عبد المطلب جی حضور نو گود وچ بٹھا دیتا تے پیچھوں کپڑا اٹھایا تے مہر نبوت نظر پی آندی تے گج کھا کے ڈگ پیا یہودیاں نو کوئی میلاد دی پیڑ پیندی وے او گج کھا کے ڈگ پیا ہیں انہوں کسے پوچھے پانی دا جھٹا ماریا انہوں جگایا انہوں ہلایا تے عربیاں دی عادت سی ایو جی تھان تے مالا کا ویلا کا او کی مت ماری کی بن گیا تینوں تو ڈگ پے جنوں اسی ان جانے او مالا کا ویلا کا مالا کا او کی ہویا ہی اٹھ ہوئے او جڑے اٹھیا ہوج کیتی انہاں آکھیا مت باپے تو سانو سارے نوں کٹھیاں کر کے تے لے کے آیا آپ ہی کنڈ کرنے اے کی او دا کہ تانوں پتہ نہیں ساڈے نال ہو کیڑی گئی ہے او دا کہ تیرے نال کی ہو گئی ہے بولیا کہندا ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل دے کرانے وچوں قیامت تک نبوت ہی نکل گئی ہے ساڈے کول رہی کچھ نہیں گیا نبوت نکل کے قریش سے ٹر گئی اللہ اکبر کبیرہ بنی اسرائیل دے اندر 40,000 نبی ہوئے کنے ہزار بولو 40,000 نبی ہوئے نے یوسف علیہ السلام ورگے سونے ادھر ہوئے نے داؤد علیہ السلام یعقوب علیہ السلام حضرت نوح حضرت جناب شیس علیہ السلام سوری حضرت جناب شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب بنی اسرائیل دے نبی نے برقیہ علیہ السلام پرمیہ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام یہ سب بنی اسرائیل دے نبی نے 40,000 نبی بنی اسرائیل جو ہے بنی اسماعیل دے اندر بس میرے محمد پیدا ہوا حضور نے فرمایا میں بھی سونا یوسف بھی سونا حدیث پاک فرمایا میں بھی سونا تو یوسف علیہ السلام بھی بولو فرمایا میں بھی سونا تو یوسف علیہ السلام بھی سونے حضور نے فرمایا حسین جی فرق ہے صحابہ عرض کیتی حضور حسین جی کیڑا فرق ہے فرمایا سنو فرق ہے کہ میں میرے چہرے دے اوتے انا ملیح وہو صبیح فرق ہے نا چہرے دا میرے چہرے تے چمک ٹھنڈی ٹھنڈی ہے اوتھے چمک بڑی تیز ہے حسن محمد حسن یوسف دے فرق ہے کہ انا ملیح وہو صبیح میرے چہرے تے ملاحت ہے یوسف علیہ السلام دے چہرے تے صباحت ہے ساڈے پاکستان دے مولویاں نوں ایسی پیڑ پئی نہ کہ ویکھو نا اس حدیث تو ثابت پہ ہے حضور خود پہ فرماندے کہ حضرت نبی یوسف علیہ السلام دے چہرے تے چمک بہت ہی لہذا یوسف علیہ السلام نبی پاک نو سونے نے اللہ دیاں قدرتاں یہ ساری گستاخی کر کے اللہ دیاں قدرتاں دے پا چھڑی اللہ دیاں قدرتاں یوسف علیہ السلام حضور اور میں کہا نہیں اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حدیث میں کہا تینوں سمجھ نہیں آئی کہ سمجھ آ پھر میں کہا سمجھ نہ ہوئے نا حدیث دا متن حدیث دا ترجمہ حدیث دی تشریحات پھر احمد رضا دے جوڑے میں کہ علم دا پھکا ہوئے تے میرے سمجھ اگے کی میں کہ عقل دا کوئی تقاضا من میں کہ ظالما ایندا اے نہیں مطلب کہ موسی حضرت جناب یوسف علیہ السلام نبی پاک نال بھی سونے ایندا اے نہیں مطلب ایندا مطلب اے وے حضور نے فرمایا ادھر چمک ہے تیز ادھر چمک ہے ٹھنڈی جدوں صبح ہو جائے سورج چمک پیندا کہ نہیں بولو سورج چمکے اون دی صباحت دی وجہ تو صبح نو صبح آندے نے نا سورج چمک پوے اچھا جدو سورج چمکیا نہ ہوئے تے رات ٹر گئی ہوئے اس ٹھنڈے ویلے نو ملاحت آندے وہ ٹھنڈا ویلا اس ٹھنڈے ویلے نو آندے ملاحت میں کہتے نو سمجھ نہیں آئی میرے آقا نے فرمایا میرے چہرے تے ملاحت ہے یوسف علیہ السلام دے چہرے تے صباحت ہے ایندا یہ نہیں مطلب کہ حضور نے یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت نے ایندا یہ مطلب ہے کہ جے کوئی یوسف علیہ السلام ال ویکھے چمک تیز ہے نظراں
ہی کوئی نہیں سکتا جے کوئی یوسف علیہ السلام ال ویکھے تے نظراں ٹکا ہی کوئی نہیں سکتا جے کوئی آمنہ دے لال محمد رو ویکھ لوے تے چھڈ کے گھر جا ہی کوئی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔